السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نورانی وظائف یوٹیوب چینل۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ اچھے ہوں گے، خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو خیر و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد افتخار رضا، اور آج آپ کے لیے بہت پیارا، بہت آسان وظیفہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کے گھر میں بے شمار برکتیں ہی برکتیں نظر آئیں گی۔ آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں پیدا فرمائے گا، آپ کے گھر کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ آپ اس عمل کو کریں گے، آپ کی کمائی میں، آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں ہوں گی۔ اور اگر کوئی کاروبار آپ کا ابھی تک نہیں ہے تو آپ اس عمل کو کریں، اللہ کریم اس عمل کی بنیاد پر آپ کو نیک کاروبار عطا فرمائے گا۔ دیکھیں، سارے کام اور ساری باتیں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ملا کرتی ہیں، تو ہمیں بس اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن سارے کام اچھے ہو جائیں گے۔ اگر آج پریشانیوں کے دن چل رہے ہیں تب بھی اللہ کی ذات سے امید لگائے رکھیں، اور جب ہم خوشی حالی والی زندگی جئیں گے تب بھی ہم اللہ کی ذات سے اور اچھی زندگی کے لیے امید لگائے رکھیں۔ اور آج میں جو عمل آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں وہ میں آپ کے کمنٹوں کا جواب لے کر کے آیا ہوں۔ آج کے پچھلے کچھ ویڈیو کے میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری کئی ساری بہنوں کے یہ کمنٹ تھے کہ آپ جو وظیفے بتا رہے ہیں قرآن مجید سے ہم ان کو نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں گھر کے اتنے کام رہتے ہیں اور ہم بڑے بڑے یہ وظیفے نہیں کر سکتے۔ ہمیں کوئی مختصر وظیفہ ایسا بتائیں جس کو ہم کریں تو ہمارے گھر میں سکون رہے، اور کاروبار میں برکت ہو، اور رزق میں برکت ہو، ہمارے گھر کے پیسے میں برکت ہو، تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں۔ تو دوستو، آج میں ان سب سوالوں کا جواب دینے کے لیے بہت آسان، صرف اور صرف ایک نام کا وظیفہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ کوئی بھی میری بہن، کوئی بھی میرا بھائی جو کہ پریشان ہیں، وہ صرف اور صرف ایک نام کا وظیفہ کر لے، اللہ کریم اس کو بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا۔ آئیے میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کو آپ کی زندگی میں شامل رکھنے والا ایک عمل بھی بتاؤں گا۔ ایک وظیفہ سن لیں اور ایک میں کام بتاؤں گا، آپ اپنی زندگی میں اس کام کو شامل کرنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی غربت آپ کے گھر میں آئے گی ہی نہیں، کبھی غریبی نہیں آئے گی اگر آپ نے یہ عمل کیا۔ اور عمل کے بعد جو میں آپ کو ایک کام بتاؤں گا، آپ اپنی زندگی میں اس کام کو شامل رکھنا، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی غربت نہیں آئے گی۔ عمل کیا ہے؟ پہلے تو آپ عمل سن لیں۔ عمل جو ہے نماز ظہر کے بعد کا ہے، آپ چاہیں تو کسی اور وقت میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ظہر کے بعد میں آپ کسی ڈیوٹی پہ یا کہیں رہتے ہیں تو آپ صبح میں یا شام میں ایک وقت مقرر کر کے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ مثلا میں نماز ظہر کے بعد بتاتا ہوں، آپ کوئی سی بھی نماز کے بعد یا اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی سن لیں کہ یہ جو عمل ہے اس کو آپ وضو کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں، پاکی میں تو کر ہی سکتے ہیں، ناپاکی میں بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ میں آپ کو نماز ظہر کے بعد کا بتاتا ہوں، سنیں۔ آپ نے نماز ظہر پڑھی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے آپ کا وضو ہوگا، اور جب وضو ہوگا تو آپ چاہیں تو اپنی مسجد میں بیٹھ کر یا اپنے گھر جا کر لیں، یا ہماری بہن ہے تو وہ اپنے مکان پہ کر سکتی ہیں، کسی کے بھی مکان پہ آپ ہیں تو آپ وہیں پر بھی کر سکتے ہیں، بائک پہ، گاڑی پہ چلتے پھرتے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے اول میں 3 مرتبہ درود پاک کو پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک کو پڑھنے کے بعد میں ایک تسبیح یا وہابو کی پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں پھر 3 مرتبہ درود پاک کو پڑھنا ہے، اور پھر اللہ کے حضور دعا کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا اللہ تعالیٰ پھر رد نہیں کرے گا۔ آپ جائز امیری کے لیے، جائز مالداری کے لیے اللہ سے دعا کریں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آئیے میں اب آپ کو ایک طریقہ، ایک عمل ایسا بھی بتا دوں جو آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی تمام پریشانیوں سے بچائے رکھے گا، اور آپ کے رزق میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا۔ دیکھیں، میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، یہ کوئی میں اپنے گھر سے نہیں بتا رہا ہوں،
بلکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے دسترخوان کو کشادہ کر دو، اپنے دسترخوان کو کشادہ کر دو، اور جب تم اپنے دسترخوان کو کشادہ کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا، تم پر آنے والی نعمتوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ آقا نے فرمایا ہے جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھین لیا کرتا ہے، اور جو اس کی نعمتوں کو بڑھا کر غریبوں کی مدد کرتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھا دیا کرتا ہے، اس کے دسترخوان کو وسیع کر دیا کرتا ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ مالدار ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم غریبی سے چھٹکارا پائیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کبھی بھی فاقہ کشی کی نوبت نہ آ سکے، تو آپ جو ہے اپنے دسترخوان کو ایسا بنائیں کہ چاہے ایک ہی کو کھانا کھلائیں مگر اپنے دسترخوان پر ایک نہ ایک کو کھانا ضرور کھلائیں۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو بہت اعلیٰ ہے، مہمانوں کو دیکھ کر منہ نہ بنائیں، بلکہ انہیں اپنے خوشی خوشی دسترخوان پہ لے کے آئیں، انہیں کھانا کھلائیں۔ مہمان جو ہے اللہ کی رحمت ہوا کرتا ہے، اور ہمیں اسے دیکھ کر کوئی بھی پریشانی والا ہمارا چہرہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یاد رکھنا المہمان اللہ کی رحمت ہے، اور ہم اللہ کی رحمت کو دیکھ کر اگر مایوس ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لیا کرتا ہے۔ اس لیے میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس عمل کو کرنا جو ہم نے آپ کو یہ وہابو والا بتایا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں یہ کام بھی شامل کرنا تاکہ اللہ کریم آپ کو دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں سے نوازے۔